جو ان کے لیے کہہ رہے ہو. تمہارے پاس ابھی یہ مہلت ہے, تمہاری سانسوں کی ڈور نہیں ٹوٹی ہے, نبض ہستی ابھی خاموش نہیں ہوئی ہے, دل کی دھڑکنیں باقی ہیں, اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرو, فضول بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, موبائل کا غلط استعمال مت کرو, اپنے آپ کو مساجد کے قریب کرو. میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تم بھی اپنے آپ کو کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ, کنیزان سیدہ عائشہ صدیقہ بناؤ, اپنے آپ کو راہ راست پر رکھو اور اپنا کردار دنیا کے سامنے مثالی پیش کرو. اسی طرح سے قوم کے جوانوں اس استاذ کے جواب سے سبق حاصل کرو جو قبروں میں جا کر کے سو گئے. آج جا کر کے دیکھو, میاں کفن تو کفن ہے, ان کے بدن بھی سلامت نہیں ملیں گے, ہڈیاں کہیں پڑی ہیں, کہیں پر تھڑ پڑا ہوا ہے, غذائیں جناب والا مٹی کی غذا بن گئے, پیوندے خاک ہو گئے. ایک واقعہ بھی میں چند دنوں پہلے پڑھ رہا تھا, علامہ کمال الدین دمیری نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف حیات الحیوان کی جلد اول میں یہ واقعہ لکھا ہے, اور ابن ہشام نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. ایک حضور کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے, ابھی ہمارے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس وقت کی بات ہے. یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے چچاؤں میں ہوتا تھا. اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان. یہ بڑا فیاض, بڑا سخی اور بڑا ایک طرح سے لٹانے والا غریب پرور تھا. تو اس کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ شروع میں بڑا شرارتی قسم کا تھا, اس کے پریوار والے سے تنگ آ گئے تھے, یہاں تک کہ اس کے باپ نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے یہ کہا کہ تو مجھے اپنی شکل, جیسے باپ کہی دیتا غصے میں کہ اپنی شکل مت دکھانا, کہیں ڈوب کے مر جا, کہیں کود کے مر جا, کہیں بھی جا کر کے مر جا, اپنی شکل مت دکھا, تیری وجہ سے مکہ کے لوگوں میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے, تو میرے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اب کبھی کبھی اپنے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو دل کو لگ جاتی ہے, آج بھی ہوتا, لگ جاتی ہے. عبداللہ ابن جدعان کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ وہ مکہ سے باہر پہاڑیوں کی طرف چڑھنے لگا. ایک پہاڑی پہ چڑھتے چڑھتے اسے پہاڑی میں درار نظر آئی, جیسے یہ کہہ لو کہ اس کے اندر گھسنے کی جگہ تھی, داخل ہونے کی جگہ تھی, تو وہ اس درار میں اندر پہنچ گیا. جب اندر وہ پہنچا تو اس کے ذہن میں یہ تھے اندر موذی جانور ہوں گے, اندر جا کے میں مر جاؤں گا, مجھے کوئی کاٹ لے گا, ڈس لے گا, میری زندگی ختم ہو جائے گی, بات ختم. وہ زندگی سے تنگ آ چکا تھا. میرے ساتھیوں, اسی درمیان اس کی نظر پڑتی ایک بہت بڑے اژدہے پر. اژدہا بہت بڑا ہے, یہ قریب میں گیا, ڈرا نہیں, چونکہ اس کو سوسائڈ کا بھوت سوار تھا, آتما ہتیا کرنے کا بھوت سوار تھا. قریب میں جب گیا تو اس نے دیکھا وہ تو مصنوعی ہے, سونے کا بنا ہوا ہے, اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ یاقوت رکھے ہوئے ہیں, یا یہ کہہ لو کہ یاقوت کی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں. اب وہ یاقوت بڑا ایک مہنگا اور بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. اس نے دونوں یاقوت جلدی جلدی اپنی جیب میں بھرے. اچھا, اس کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ وہ پورا اژدہا سونے کا ہے, تو وہ اور آگے بڑھا. قریب گیا تو کافی بڑی گفا بنی ہوئی تھی, اور وہاں پہ ایک عالی شان تخت رکھا تھا, جس تخت پہ بڑا سونا بکھرا پڑا تھا. سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں. جو مرنے کی سوچ رہا تھا, اس نے جیسے ہی ان ہیرے جواہرات کو دیکھا تو زندگی جینے کی سوچنے لگا. کہنے لگا میرا باپ کہتا تھا میں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا, اتنا لے کے جاؤں گا کہ باپ تو باپ ہے, پورا خاندان خوش ہو جائے گا, سارے لوگ خوش ہو جائیں گے. عبداللہ ابن جدعان کہتا ہے کہ میں قریب میں گیا, اور جانے کے بعد میں نے اس تخت شاہی کو چاروں طرف سے دیکھا, تو کہتا ہے وہاں پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی, پیروں تلے زمین کھسک گئی. میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے لمبے چوڑے جسامت والے لوگ مرے پڑے ہیں, ڈھانچے بکھرے ہوئے ہیں, آنکھیں نکلی پڑی ہیں. عزیزان گرامی, ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سونے کی تختی لکھی ہوئی تھی. سونے کی تختی پہ عربی میں اشعار لکھے ہوئے تھے. ابن ہشام نے عربی میں لکھے, ہو سکتا ہے وہ اشعار کسی اور زبان میں ہو. اللہ اکبر. عبداللہ ابن جدعان نے وہ سونے کی تختی اٹھائی, اس میں جو اشعار لکھے ہوئے تھے, اشعار تو بہت ہیں, اس میں ایک مصرع یہ تھا, قطعت البلاد فی طلب المجد والثروت. وہ کہتا ہے جو مرا ہوا پڑا ہے وہاں ایک نہیں بہت تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تھے. جناب والا جرہم کے بادشاہ, بڑے بڑے بادشاہ, جن کو 500 سال کی عمریں ملا کرتی تھی اس زمانے میں. کتنے سال کی بتا رہا ہوں, بولو زور سے,
500 साल की उम्र। वो बादशाह की तख्ती लिखी हुई है और उसमें लिखा है क़ताअतुल बिलाद फी तलबिल मजदी व सरवती। कहते हैं हमने बड़े बड़े मुल्कों का सफर किया, बड़ी बड़ी इमारतों को और बड़े बड़े शहरों को देखा। क्यों? ताकि हमें इज्जत मिल जाए, ताकि हमें दौलत मिल जाए। लेकिन आखिर में जो उसका लुब्बे लुबाब ये है उन अशार का, आखिर में वो तख्ती में लिखा हुआ था कि ए तालिबे दुनिया देख, 500 साल की जिंदगी हमें मिली थी, आखिर में हम भी अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गए हैं। ये इबरत का सामान है तुम्हारे लिए। ए तख्ती को पढ़ने वाले, हमारा हाल देखने वाले, अपने हाल पे रहम खाना। अब्दुल्ला इब्ने जदान की जिंदगी में इसका बड़ा असर हुआ। उसको जितना भी सरमाया मिला वो गरीबों पे खर्च करता था। इतनी बड़ी देख थी मक्का में उसकी, इतनी बड़ी देख थी कि जब खाना बनता था तो जनाबे वाला सीढ़ी लगाना पड़ती थी, उसके बाद वो खाना निकाला जाता था। एक ऊंट पे बैठा हुआ शख्स भी आसानी उस देख से खाना तनावुल कर लिया करता था। अल्लाह अकबर। वहां पे मरे हुए वो बादशाह, वहां पर पड़े हुए वो अजसाम, वहां पर बिखरे हुए मुंतशिर अज्जा इस बात का इशारा दे रहे हैं कि 60-70 साल की जिंदगी पाने वाले इंसान, ज्यादा 100 साल की जिंदगी पाने वाले इंसान, अरे अगर टीपा सराय में तलाश करो तो 1000 में से 10-20 ही निकलेंगे जिन्होंने 100 प्लस किया होगा, वरना 100 के अंदर ही सिमट के वो चले गए। अरे 500 साल जीने वाले दुनिया में हमेशा न रह सके, उनके जिस्म बिखरे पड़े हैं। इसलिए साथियों कब्र की तैयारी करो, कुछ नहीं पता कब कहां किस आलम में मौत आ जाए। और दाहिया जाओ आप लब्बैक कह जाओ, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। 500 साल रहने वाले बादशाहों के अजसाम बिखरे पड़े हैं, उनके जिस्म के इधर उधर मुंतशिर अज्जा इस बात का इशारा दे रहे हैं कि गाफिल इंसान, तुझे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, एक दिन जाना है छोड़ करके। और वो भी नसीब वाला है जिसे कफन मिल जाए, जिसे दफन मिल जाए, जिसकी जनाजे की नमाज हो जाए। जी किस्मत वाला है वो, वरना मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता। बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। कितने लोग हैं, अभी हमारे अजीज थे शहबाजपुरा में इमरान भाई, 1-2 रोज पहले हमारी बात हुई है उनसे और देखिए इत्तला आती है कि इमरान भाई का इंतकाल हो गया। हमारे आपके बारे में भी कभी भी किसी के बारे में ये खबर आ सकती है। आपकी मक्का मस्जिद से ऐलान होता है मुअज्जम भाई की वालदा का इंतकाल हो चुका है, जनाजा बाद नमाज ईशा, बाद नमाज ज़ुहर, बाद नमाज जुमा, जब भी जनाजा होना होता है मरने वालों के ऐलानात होते रहते हैं, मगर गफलत की तबीस चादर ने हमारे दिल को अंधा कर दिया है, हमारे ज़हन और दिमाग में ऐसी तबीस चादर डाली है कि कभी हमें इस बात का मुहासबा करने की तौफीक नहीं होती कि एक दिन वो आएगा कि हमारे नाम का भी ऐलान हो रहा होगा और हमारी तदफीन का इंतजाम हो रहा होगा। बोलो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? जोर से बोलो, हो रहा होगा? ऊंचा बोलो, हो रहा होगा कि नहीं? मैयत को जब दफन करते हैं तो सब लोग कहते हैं वहां पे जो खड़े होते हैं कब्र के पास कि चेहरा किबले की तरफ कर दीजिए। जैसे कभी अदम तवज्जोही में रह जाता है, ध्यान नहीं दिया तो चेहरा किबले की तरफ कर दो। होना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साहिबो जिस तरह बाद मरने के चेहरे को किबले की तरफ करने की फिक्र दामनगीर है, इसी तरह जीते जी भी अपने दिल, दिमाग और चेहरे को किबले की तरफ कर लो तो इंशाअल्लाह जनाजा जाएगा इस शान के साथ कि लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। क्या पता है जिंदगी का मेरे भाई, कुछ नहीं पता। हुजूर की बारगाह में कुफार आते थे और मजाक उड़ाते थे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़, कहते थे आकर के मजाक उड़ाते थे कि ये कहते हैं जब रेजा रेजा हो जाएगा इंसान, बिल्कुल जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा की बहस भी यहीं से शुरू होती है, मतलब बिल्कुल खत्म, बॉडी गल जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे,
تو یہ مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن شریف نے اس کے جواب ایک تو اس طرح سے قرآن شریف میں ارشاد آیا، اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ لوگ اپنے دائیں بائیں زمین اور آسمان نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم چاہیں تو زمین کو دھسا دے اور اللہ چاہتا تو دھسا بھی دیتا۔ کیا انہیں آسمان نظر نہیں آتا؟ ہم چاہیں تو بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اولم یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اے محبوب یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ کیا انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھے، جب یہ تھے ہی نہیں تو ہم نے بنا دیا؟ اب تو ڈی این اے تو ہے نا تمہارا، جب تم کچھ تھے ہی نہیں تب اللہ نے تمہیں دوبارہ، جب تم کچھ نہیں تھے جب اللہ نے تمہیں وجود دے دیا، آج تو تمہارا وجود ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس پہ کچھ مشکل نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اس لیے اس غفلت میں نہ رہنا کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، نام و نشان ختم ہوگا، نہیں میرے ساتھیوں، تمہیں باقی رہنا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے میرے ساتھیوں۔ قبر میں جانا ہے سب کچھ سرمایہ چھوڑ کر کے، جانے والا چلا جاتا ہے، گھر والے روتے رہ جاتے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، پریوار والے رو رہے ہیں، اور جانے والا خاموشی کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، حشر میں ملے گی میرے دوستو، حشر میں ملے گی میرے دوستو، بس یہی مقام آخری، بڑے سارے لوگ حشر میں ملے میرے دوستو، کہنا سب آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، اب حدیث تمام آخری، بڑے سارے لوگ میرے ساتھ، حشر میں ملے میرے دوستو، ہم لوگ، میں اپنی بات کروں اگر، جیسے ہم آپ سب بیٹھے ہیں، ہم لوگ پلاننگ بڑی لمبی ہے، 10-20 سال تو جی جائیں گے بھئی، ابھی تو 35-36 سال کی عمر ہے، 10-20 سال تو ابھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے یار، اتنی لمبی اللہ چاہے تو بلا شبہ جتنی چاہے وہ زندگی عطا فرمائے، لیکن زندگی کا معاملہ یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ ایک میں واقعہ سناؤں، اس سلسلے مجھے یاد آیا، ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا انتر ہے، کتنا فرق ہے؟ ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور زندگی اور موت میں تو یہ سمجھتا ہوں صرف اتنا فرق ہے جتنا فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں ہے۔ بتاؤ اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا؟ بولو زور سے بولو، اچھا جواب تھا؟ ارے ہمارے آپ کے حساب سے تو بہت اچھا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں فجر اور ظہر میں جتنا فرق ہے اتنا ہی موت اور زندگی میں ہے۔ فجر پڑھ لی تو اب یہ نہیں پتا ظہر کی نماز ملے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز جنازہ ہو جائے گی، یہ نہیں۔
حضرت نے فرمایا اتنی لمبی امید لے کے بیٹھے ہو کہ فجر سے لے کر کے ظہر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ جواب صحیح نہیں ہے تمہارا۔ دوسرے مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ظہر پڑھ لی تو اب یہ نہیں پتا عصر کی نماز ملے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں۔ ایک نے کہا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے ان سب سے اچھا جواب دیا۔ کتنا پیارا جواب دیا، سنو میرے ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، اسلامی بھائیوں، سنو۔ انہوں نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی، اب یہ نہیں پتا مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اب سلام پھیرنے کا موقع آئے گا یا اس سے پہلے ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اچھا جواب تھا، بولو اچھا جواب تھا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا آپ کا جواب اوروں سے اچھا ہے، مگر میری بات سنو، زندگی کو اتنی دور نہ سمجھو جتنا آپ نے سمجھ لیا۔ سب نے کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں۔ کہ بیٹا یہ سمجھو زندگی کو کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا، اب یہ نہیں پتا دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس قدر صدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر۔ یار موت ایک اٹل حقیقت ہے، غریب ہو امیر ہو شاہ ہو گدھا ہو، ایسا تھوڑی ہے پیسے زیادہ ہو گئے تو موت نہیں آئے گی۔ اگر بادشاہ لوگ موت سے بچ جایا کرتے تو فرعون کی لیڈرشپ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ارے بولو نمرود آج تک ہوتا؟ ختم ہوتی بتاؤ، مگر ختم ہوئی کہ نہیں؟ بولو ختم ہوئی نا۔ امیر ہو غریب ہو سب کو مرنا ہے، یہ نظام قدرت ہے میرے ساتھیوں۔ یہاں آگے سرنڈر ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب اس کا وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے گا۔ کتنا ہی بڑا پد کیوں نہ ہو اس کے پاس، فرعون مصر کا بادشاہ تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، موت آئی تو آئی نا، بولو آئی تو آئی نا۔ فعل انسان، بہت ناز ہے انسان کو اپنے مشینی دور پہ کہ ہم نے تو چاند کو مسخر کر لیا، ہم نے ایسی رفتار کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں مشینری، ارے ہم نے ہواؤں میں پرواز کرنے والے جہاز بنا دیے، ہم نے پانی کے اندر 11,500 فٹ کی دوری میں ٹائٹینک ملبے کے پاس پہنچنے کے لیے سب مرین بنا دی، پنڈبی بنا دی ہم نے۔ اتنا کانفیڈنس ہے انسان کو اپنے اوپر، جو کہ اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ صاحب تم نے آج تک موت کا علاج تلاش کیوں نہیں کیا؟ کیوں تلاش نہیں کیا؟ اسرائیل میں ہوئی تھی ایک ریسرچ، بڑے بڑے دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو جمع کیا گیا تھا، میڈیکل لائن سے جڑا ہوا دل دماغ اور وہ بھی ایکسپرٹ جمع کیے گئے تھے، اور انہوں نے ایک نہیں 100 سے زیادہ ڈھانچوں کو جمع کیا تھا جس کو کنکال کہتے ہیں، باڈیز کو جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی باڈیز کو جمع کیا تھا، پوری کوشش لگائی تھی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ یار ان ڈاکٹرز میں سے بھی کوئی نہیں بچ پایا، سب کو وقت آنے پہ موت آ گئی۔ موت کا علاج کون تلاش کرتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب موت آتی ہے تو آ کر رہتی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا میرے ساتھیوں موت سے۔ اور دیکھو میں نے ابھی پنڈبی کا ذکر کیا تھا، ابھی 18 جون کو ایک پنڈبی ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے گئی تھی، اس میں 5 لوگ سوار تھے، 2 اس میں اپنے پڑوسی ملک کے بھی تھے، شہزادہ سلیمان اور اس کا بیٹا داؤد۔ موت بھی دیکھو جہاں لکھی ہوئی ہے 15 کروڑ کے دونوں نے اس کے ٹکٹ خریدے تھے، یعنی اس